السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے عابد منواری۔ گوری نن بالی نام تخلص عابد، مطلب عابد منواری کا اصلی نام جو ہے گوری نن بالی ہے۔ تخلص عابد منواری 27 مئی 1938 کو جموں میں پیدا ہوئے۔ ضلع جموں کی تحصیل اخنور میں واقع گاؤں منوار ان کا وطن ہے۔ 1954 میں میٹرک پاس کرنے کے بعد تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے کالج میں داخلہ لیا۔ مقصد سے کالج میں داخلہ لیا، لیکن تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ چنانچہ 1956 میں حکومت کے محکمہ پنچایت میں ملازم ہو گئے۔ 1964 سے اکاؤنٹس سروس سے وابستہ ہوئے، جس کے تحت حکومت میں بطور اکاؤنٹس آفیسر تعینات ہوئے۔ شاعری کا آغاز کالج کی تعلیم کے آخری دنوں میں ہوا۔ عابد منواری نے شاعری کا آغاز شروعات کالج کی تعلیم کے آخری دنوں میں کیا۔ پہلی غزل 1961 میں چھپی۔ غزلوں کا پہلا مجموعہ 1961 میں بہار غزل کے عنوان سے چھپا۔ اس پر انہیں ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے سال کی بہترین تخلیق ہونے کا اعزاز ملا۔ اس غزل کے مجموعے پر انہیں ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے سال کی بہترین کتاب ہونے کا اعزاز ملا۔ دوسرا مجموعہ شمیم گل 1967 میں زیور طباعت سے آراستہ ہوا۔ اس پر بھی انہیں ریاستی کلچرل اکیڈمی کا پہلا انعام ملا۔ غزلوں کا تیسرا مجموعہ برجستہ 1984 میں سامنے آیا۔ ان کی غزلوں کا ایک مجموعہ دیوانہ گری رسم الخط میں رمجم کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اے جنت کشمیر کے نام سے 1966 میں انہوں نے کشمیر سے متعلق نظموں کا ایک مجموعہ ترتیب دیا۔ عابد کی غزلیں متنوع مضامین کی حامل ہیں۔ الگ الگ مضامین کی حامل ہیں۔ ان کی شاعری کا افق خاصا واسع ہے۔ ان کی شاعری کا افق آسمان کے کنارے کو بولتے ہیں۔ افق خاصا واسع ہے، پھیلا ہوا ہے۔ انسانی تجربات کا شاید ہی کوئی پہلو ایسا ہو جس سے اس کے ہاں نہ دیکھا جا سکے۔ اس کے اسلوب کی اہم خصوصیت سادگی اور بے سختگی ہے۔ ان کے اسلوب سٹائل کی اہم خصوصیت سادگی ہے اور بے سختگی ہے، سختی نہیں ہے۔ انہوں نے نازک جذبات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ باریک جذبات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ چھوٹی بحروں میں کہی گئی ان کی غزلیں خاصی سراہی گئی ہیں، خاصی مشہور ہو گئی ہیں۔ غزلوں کی نئی روایات سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، فائدہ اٹھایا اور فکر کی گہرائی پیدا کی۔ عابد منواری کا غزل نمبر پہلا۔ باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں، لگتا ہے جیسے خود سے بھی ناآشنا ہوں میں۔ باطن اندرونی دل۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں، عابد منواری اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے باطن کی آنکھ سے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی ناواقف ہوں۔ ناآشنا ناواقف ہوں۔ جب میں نے دل کی آنکھ سے خود کو دیکھا تو مجھ پر میری اصلیت ظاہر ہو گئی کہ میں کس قدر خامیاں اور کمیاں ہیں، اور
میں بحیثیت انسان ابھی نامکمل ہوں اور مجھے اپنی اصلاح کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ اس دور سے خالی ہاتھ ہی پلٹنا ہے، ہر کوئی دست سوال لے کے کہاں آ گیا ہوں۔ اس شعر میں عابد منواری فرماتے ہیں کہ اس قدر دنیاوی محبوب دروازے سے ہر کوئی خالی ہاتھ ہی لوٹا ہے۔ اس نے کبھی کسی کی حاجات روائی نہیں کی، لہٰذا خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ جس دروازے پر ہاتھ پھیلا کر محبت کی بھیک مانگنے کی خاطر آیا ہے، وہاں تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ محبوب کا یہ شعار ہے کہ وہ عاشق کے سوا دکھ درد کے کچھ نہیں دیتا۔ محبت کا جواب محبت سے دینا محبوب کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔ مجھ کو ہوا آڑا کہ جدھر چاہے لے چلے، پتا ہوں اور شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں میں اڑا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں شاعر یعنی عابد منواری فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹہنی سے ٹوٹا ہوا ایک پتا سمجھتے ہیں، جس سے ہوا کسی بھی طرف اڑا کر لے جا سکتی ہے، یعنی وہ اپنے سہارے سے جدا ہوئی شے کی مانند ہے، گویا اس کی کوئی منزل معین نہیں ہے اور زمانے کی ہوا سے کہیں بھی کسی سمت بھی اڑا کر لے جا سکتی ہے۔ مجھ سا بھی سادہ لوح زمانے میں ہے کوئی، اپنی تباہیوں پہ بھی خوش ہو رہا ہوں میں۔ اس شعر میں شاعر یعنی عابد منواری فرماتے ہیں کہ میرے جیسا سیدھا سادہ آدمی بے نیا میں کوئی ہوگا جو اپنی بربادیوں پر بھی خوشیاں مناتا ہے۔ لوگ تو اپنے لیے کامیابی اور تعمیر کا راستہ چن لیتے، لیکن شاعر بربادی کا راستہ چن کر خوش ہوتا ہے، اس لیے وہ سادہ لوح آدمی نہیں تو اور کیا ہے۔ ہے ٹھیک یا غلط مرا انداز گفتگو، عابد جو کہنا تھا مجھے وہ کہہ گیا ہوں میں۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر عابد منواری اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میری گفتگو کا انداز، میرا بات کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے یا غلط، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے تو جو کہنا ہے کہہ گیا ہوں۔ اب کوئی میری بات کو ٹھیک سمجھے یا غلط سمجھے۔ غزل نمبر 2۔ میرے آنگن سے کبھی ہو کے نہ گزرا سورج، راستہ اپنا کسی دن تو بدلتا سورج۔ اس شعر میں شاعر یعنی عابد منواری فرماتے ہیں اس میں شاعر اپنی بدقسمتی پر نالاں ہو کر کہتا ہے کہ سورج کبھی میرے گھر کے صحن سے ہو کر نہیں گزرتا، اس لیے میرا گھر روشنی اور دھوپ سے محروم رہتا ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ سورج کسی دن اپنی راہ بدل کر میرے گھر کے صحن سے بھی گزرتا، تاکہ میرا گھر بھی روشن ہوتا۔ دن جو نکلا بھی تو چھائے ہیں غم کے بادل، دل کی نگری پہ کبھی کھل کے نہ چمکا سورج۔ نگری مطلب شہر۔ اس شعر میں عابد منواری فرماتے ہیں کہ میرے نصیب میں تو سیاہ راتیں ہی تھیں، کبھی اگر دن نکلا بھی تو پھر بادل سورج کو گھیرے رہے اور میرے دل کے شہر پر کبھی سورج کھل کے نہ چمکا، یعنی میرے دل کی نگری خوشیوں کے سورج کی روشنی سے کبھی منور نہ ہوئی اور اس پر ہمیشہ اندھیرے ہی چھائے ہیں۔ قہقہہ زن ہے میری ہار پہ دشمن میرا، پردہ شب سے پھر ایک بار نکل آ سورج۔
اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں سورج سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میری شکست میرا دشمن کھلکھلا کر ہنس رہا ہے اور میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس لیے شاعر سورج سے استدعا کرتا ہے کہ اس کی زندگی پر ناکامیوں اور محرومیوں کی وجہ سے چونکہ سیاہ رات کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے اے سورج، برائے مہربانی پھر ایک بار نکل آ اور میری زندگی کے اندھیرے کو دور کر۔ ایک طرف رات کے شیدہ ماہ و انجم کہتے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج۔ شیدہ مطلب عاشق، انجم مطلب نجم کی جمع تارے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ چاند اور ستارے رات کو نکلتے ہیں، اس لیے وہ رات کے عاشق ہے، لیکن دوسری طرف سورج اکیلا ہی دن کا چاہنے والا ہے۔ اس شعر میں رات یا اندھیرا برائی اور بدی کی علامت ہے اور دن یا روشنی اچھائی اور نیکی کی علامت ہے۔ رات بدی کو پھیلانے والوں کی تعداد بہت ہے، جس طرح رات کو چاند اور بے شمار تارے رات کے عاشق ہیں، لیکن دن نیکی اور بھلائی کو بڑھا دینے والے بہت کم ہیں۔ شاعر نے ایک طرف دن اور سورج اور دوسری طرف رات اور چاند تاروں کو علامت کے طور پر پیش کر کے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ نیک لوگ دنیا میں نہایت کم ہیں اور بد بہت تعداد میں موجود ہیں۔ غیر ممکن ہے شب غم کی صحرا اے عابد، کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب، شاعر غم سے مغلوب ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ غم کی رات کی صبح ہونا ممکن ہے، یہ صبح ہونا اتنی ہی ناممکن ہے جتنا سورج کا مغرب سے نکلنا۔ چنانچہ یہ طے ہے کہ غم کی رات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔